جہاں آپ کے عقل کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے امیجنیشن کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب کوئی جاوید اختر صاحب ہیں فلمی دنیا کے، وہ کہتے ہیں صاحب جنت میں مجھے کیلا بہت پسند ہے، جنت میں کیلا نہیں ملے گا۔ بھائی آپ سے کس نے کہہ دیا؟ پہلی بات تو کہ آپ جس سوچ کے ہیں انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں، اگر اسی عقیدے پر مر گئے تو آپ کو تو ویسے بھی جنت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو یہ تو بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ صاحب فلاں پھل ہمیں نہیں ملے گا۔ ارے جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ سب ملے گا جس کی تمہاری نفس کے اندر خواہش ہوتی، جس کی ایک وقت آئے گا خوبصورتی ڈھل جائے گی۔ فلمی دنیا میں کام کرنے والی ہیرو ہیروئن جن کی جوانی میں بڑے اپنے جسم کی بڑی نمائشیں کرتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کتا نہیں پوچھتا ہوں۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ٹک ٹاکر جس کے بارے میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ کئی لاکھ اس کے فالوور تھے، اپنے فلیٹ میں مری پڑی تھی، اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں ایک عام مسلمان بھی مر جائے تو 40-50 لوگ تو جنازے میں مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ بڑی فیم ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا گلیمر ہے، بڑی چمک ہے، انسٹاگرام پر اتنے فالوور ہیں، فیس بک پر اتنے فالوور ہیں، ارے مر گئے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ ایسی شہرت کس کام کی، ایسا گلیمر کس کام کی؟ تو میرے بھائیوں جنت کی تیاری کرو، اور جنت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، جہنم کے داروغہ کہیں گے اے جہنمیوں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہیں جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ ہمارے پاس رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، پڑھا بھی گیا، بتایا بھی گیا، مگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا تھا، ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ یہ تو غور کیجیے، جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے فرشتے جو اس کے داروغہ ہوں کا کپڑا نہیں ہے، جہنمیوں کا کپڑا تیار ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا چکا ہے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں، جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے گئے۔ اے اللہ ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے دنیا کے بڑے قیمتی کپڑے دیکھے، ہم نے آگ کے کپڑے نہیں دیکھے۔ او لوگوں تمہارے تصور اور تمہارے امیجنیشن سے باہر کی چیز ہے، جہنمیوں کو آگ کے کپڑے کاٹ کر کے پہنائے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم قیامت کے دن مجرموں کو دیکھو گے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ، ان کے کرتے ان کے کپڑے تار کول کے ہوں گے، القطرہ کے ہوں گے جس سے روڈ تیار ہوتی ہے، ڈامر کے ہوں گے، تار کول کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسان ہو اس آگ کا عالم کیا ہوگا جب روح کھینچے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا یہ جسم گواہی خود دے گا ہر حصہ بدن کا بولے گا خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر ایک بار خطا گر ہو جائے 100 بار ادب سے توبہ کر ایک اشک یہاں کا بہتر ہے ایک اشک یہاں کا بہتر ہے وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا محترم علماء کرام بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں مرغیا ٹولہ کی اس مسجد میں آج بتاریخ 22 جولائی 2025 بروز منگل بعد نماز عشاء یہ پروگرام
مقامی جمعیت اہل حدیث بجڈیہ کی جانب سے منعقد ہوا، اور دو بہت بہترین خطابات آپ نے ہمارے دو انتہائی فاضل علماء کرام کے سنے۔ شیخ مجید الرحمن مکی حفظہ اللہ، انہوں نے توحید و سنت کی اہمیت پر مختصر لیکن جامع خطاب کیا، اور ابھی ہمارے بڑے عزیز دوست شیخ اقبال احسن سلفی حفظہ اللہ نے جنت اور اس کی نعمتیں اور پھر صحابہ کرام کا جنت کے لیے تڑپنا اور کوشش کرنا، اس موضوع پر بہت بہترین خطاب کیا۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے یہ فاضل دوست دعوت کے میدان میں اور متحرک ہوں گے۔ میں بڑی ایمانداری سے ایک بات کہتا ہوں، ہماری جماعت کے بڑے اچھے مقرر اور بہت اچھے عالم تھے، اللہ مغفرت فرمائے، شیخ عبدالشکور اثری حفظہ رحمہ اللہ۔ آج ان کے پائے کا اور ان کے انداز بیان کا کوئی خطیب ہمیں نظر نہیں آتا جماعت میں۔ میں اپنے اس دوست کی خطابت میں شیخ عبدالشکور اثری کی خطابت کا بہت اثر پاتا ہوں، استنباط کا طریقہ، بیان کرنے کا طریقہ۔ میں یہ امید رکھتا ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ اگر یہ مزید تھوڑی سی محنت کریں اور تھوڑے اور ان کو ہمارے جماعت کے لوگ ان سے کام لیں تو انشاءاللہ جماعت کا ایک اہم خطیب ابھر کر کے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اس دوست کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جنت پر آپ نے بہت ساری باتیں سنی، بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہیں، ہمارے کیلکولیٹر میں کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی، اور شریعت نام ہی اس چیز کا ہے جہاں انسان کی عقل کی رسائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کیا فرمایا؟ اما یاتینکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کے یہ نہیں کہہ دیا جو تیری عقل میں آئے تجھے وہ کام کرنے کا، نہیں، ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تجھے اس کی پیروی کرنا ہے۔ تو شریعت ہماری رہنمائی وہاں کرتی ہے جہاں ہماری عقل ہماری رہنمائی نہیں کرتی۔ اے بچوں، اے شرارت مت کرو، پیچھے چلے جاؤ، چلو بیٹھ کر کے یہاں ہنسی مذاق کرنا ہے، پیچھے چلے جاؤ، چلو اڑو۔ تو جنت کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کو ایسی سننے کو ملتی ہیں جو ہماری عقل سے پرے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے درخت کے نیچے چلنے والا چلے گا اور 100 سال تک چلے گا تب بھی اس کی مسافت کو طے نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے کہ پھر جنت میں آدمی چلے گا کیسے، اس میں واک کیسے کرے گا، اس میں ٹہلے گا کیسے؟ تو بھائی جنت کو آپ اپنے دنیا کے کیلکولیشن سے پرکھنا بند کر دو۔ جنت کا تعلق غیب سے ہے، جہنم کا تعلق غیب سے ہے۔ جہاں آپ کے عقل کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے امیجنیشن کے دائرے ختم ہو جاتے ہیں، جنت وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب کوئی جاوید اختر صاحب ہیں فلمی دنیا کے، وہ کہتے ہیں صاحب جنت میں مجھے کیلا بہت پسند ہے، جنت میں کیلا نہیں ملے گا۔ بھائی آپ سے کس نے کہہ دیا؟ پہلی بات تو کہ آپ جس سوچ کے ہیں انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے نہیں، اگر اسی عقیدے پر مر گئے تو آپ کو تو ویسے بھی جنت کے بارے میں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جنت میں جانا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو جنت میں ڈالے گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی جنتی جنت میں جائے گا تو یہ تو بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ صاحب فلاں پھل ہمیں نہیں ملے گا۔ ارے جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ سب ملے گا جس کی تمہاری نفس کے اندر خواہش ہوتی ہے، جس کی تمہیں طلب ہوتی ہے، ہر خواہش جنت میں پوری ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی ہماری خواہشیں پوری ہوتی ہیں، مگر دنیا میں کمیاں ہیں،
دنیا میں ہر چیز میں کمی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، جنت کی ہر چیز غلاظت سے پاک۔ بھئی آم کا سیزن آیا، بارش ہو گئی، آم میں کیڑے پڑنے لگے، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ آم نہیں کھاتے ہم، اب آم خراب ہو گیا۔ دنیا میں پھل سڑتے بھی ہیں، جنت تو کوئی پھل سڑنے والا نہیں۔ دنیا میں آج آپ جوان ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، ایک وقت آئے گا خوبصورتی ڈھل جائے گی۔ فلمی دنیا میں کام کرنے والی ہیرو ہیروئن جن کی جوانی میں بڑے اپنے جسم کی بڑی نمائشیں کرتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کتا نہیں پوچھتا ہوں۔ ابھی ہمارے پڑوسی ملک کی ایک ٹک ٹاکر جس کے بارے میں نے پڑھا انٹرنیٹ پر کہ کئی لاکھ اس کے فالوور تھے، اپنے فلیٹ میں مری پڑی تھی، اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں ایک عام مسلمان بھی مر جائے تو 40-50 لوگ تو جنازے میں مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ بڑی فیم ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا گلیمر ہے، بڑی چمک ہے، انسٹاگرام پر اتنے فالوور ہیں، فیس بک پر اتنے فالوور ہیں، ارے مر گئے تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ ایسی شہرت کس کام کی، ایسا گلیمر کس کام کی؟ تو میرے بھائیوں، جنت کی تیاری کرو، اور جنت کی تیاری کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا کا نام جنت ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھر کا نام جہنم ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے لائٹ چلی گئی، ہم لوگ اس مسجد میں جہاں یہ اے سیاں لگی ہیں، یہ تھوڑی دیر کے لیے اے سی بند ہو گئی تو صاحب ہمیں گرمی لگنے لگی، ہم بے چین ہونے لگے، ہمیں امس محسوس ہونے لگی، ہم باہر جانے لگے۔ گرمی زیادہ ہوتی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم ان کو گھر کے باہر نہیں بھیجتے کہ صاحب لو لگ جائے گی، پارا 48-49 کا بنارس میں چلا جاتا ہے تو ہم ہمارے ڈر کے گھر کے باہر نہیں نکلتے۔ دنیا کی یہ گرمی جہنم کی گرمی کی ایک جھلک ہے میرے پیارے ساتھ۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اشتقت النار الی ربھا، جہنم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے اور کہتی ہے یا ربی اکل بازی بازا، اے اللہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی۔ فَذَلِكَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بہت زیادہ تم گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور بہت زیادہ تم سردی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، دماغ کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے نبی کا یہ فرمان ہے اور میرا یہ ایمان ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرے نبی کی زبان اقدس سے وہی نکلتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، یہ 48 اور 49 ڈگری کی گرمی جو تم سے برداشت نہیں ہوتی یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اب بتاؤ تمہیں جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا میں ہمیں اور آپ کو اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنے بچوں کی صحت اور تندرستی کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ ہم بہت فکر کرتے اپنی اور اپنی فیملی کی، ہمارے بچوں کو کچھ ہو نہ جائے، بچوں کو کچھ ہو جائے ہم تڑپ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچو میرے بھائی، جہنم کی آگ ہمارے بچوں کو جلائے گی، کیا ہم گوارا کریں گے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی جہنم کی آگ۔ جب اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہوگی، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، دنیا کی آگ میں جل جاتا ہے انسان کی باڈی کا آتا پتہ نہیں چلتا۔ احمد آباد سے لندن جانے والا پلین کریش ہوا، اس پلین میں رکھا ہوا جو تیل تھا، وہ خطرناک فیول ہوتا ہے، جب پلین کریش ہوا اور اس تیل کی وجہ سے جو آگ لگی اور اس میں جو چتھڑے اڑے ہیں لوگوں کی لاشوں کے، آج تک لوگ اپنے مرنے والے رشتہ داروں کی لاشوں کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کسی کا سر مل جائے، کسی کا پیر مل جائے، کسی کا ہاتھ مل جائے۔ اللہ، دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علیہا ب69 جزء،
جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، ڈیزل سے جلتی ہے، کوئلے سے جلتی ہے، لکڑی سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ ہم سے، انسانوں سے جلے گی، پتھروں سے جلے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے ڈراؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا میں کوئی جیل میں چلا جائے، کوئی مصیبت میں پھنس جائے، بچانے والے ہزاروں ہوتے ہیں۔ جہنم میں کوئی چلا گیا، کوئی بچانے والا نہیں۔ جہنم کے داروغہ کسی کے ساتھ کوئی سورس نہیں چلے گا، صاحب ہم فلاں نیتا جی سے ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے، فلاں ہمارے جو ہے نیتا جی ودھائک سانسد فلانے ڈھکانے، وہ کوئی نہیں چلے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جہنم کے داروغہ بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے دھماکے کی آواز سنی، آپ نے پوچھا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو یہ دھماکے کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، اور آج جا کر کے وہ جہنم کی تہ تک پہنچا ہے۔ اتنی گہری ہوگی جہنم۔ دنیا کی دھوپ میں ہم نکلتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں نکلتی ہیں، سن کریم لگا کر کے نکلا کرتی ہیں۔ جو لڑکیاں کبھی نقاب نہیں پہنتی وہ بھی گرمی کے موسم میں اسکارف پہن کر کے نکلتی ہیں۔ جن کو اللہ کا قانون بھی نقاب نہ پہنا سکا، اللہ کا حکم بھی جن کے چہروں پر اسکارف نہ لا سکا، ان کو سورج کی گرمی اپنے چہروں کو ڈھانپنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جہنم کی آگ میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اے جہنمیوں یہ سقر ہے، یہ جہنم کا گڑھا ہے، اس میں تمہارے بدن کو ڈالا جائے گا، تمہارے جسم کو فرائی کیا جائے گا، اس جہنم کا مزہ تم چکھو۔ اللہ۔ اچھا جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، ان کے جانے کا بھی ایک عجیب منظر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، خاص طور سے سورہ زمر کی آیت وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم یہ حافظ قرآن نہیں ہے، اب آیتیں اتنی جہنم کے بارے میں، قرآن کی آیتیں اتنی ہیں، ہر پیج پہ آپ کو کوئی نہ کوئی آیت ملے گی۔ سورہ زمر دیکھیے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب کافروں کو، اللہ کا انکار کرنے والوں کو، رسول کا انکار کرنے والوں کو گروہوں کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جہنم کے داروغہ کہیں گے اے جہنمیوں یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی گئی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا تمہیں جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تمہیں قیامت کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ ہمارے پاس رسول بھی آئے، قرآن بھی آیا، پڑھا بھی گیا، بتایا بھی گیا، مگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا تھا، ہم بڑے بد نصیب تھے، ہم نے نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا۔ یہ تو غور کیجیے، جہنمی جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کے فرشتے جو اس کے داروغہ ہوں گے یہ ان سے بات چیت کریں گے، اور وہیں ان کی ذلت و رسوائی وہیں سے شروع ہو جائے گی۔ اچھا جنت میں جب متقی جائیں گے تو مہمان کی شکل میں، ڈیلیگیٹ کی شکل میں جائیں گے، اور جہنمی گھسیٹتے ہوئے لے کے جائے جائیں گے۔
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس وفد کی شکل میں، ڈیلیگیٹ کی شکل میں لے کے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنمیوں کو، مجرموں کو جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا۔ دنیا میں آگ کے اندر ایک دھواں ہوتا ہے، دھواں جو ہے وہ آگ کی طرح تو نہیں ہوتا ہے، مگر جہنم کی آگ کا دھواں بھی اس سے کم نہیں ہوتا، اس کا دھواں بھی بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں سورہ مرسلات میں، انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اے جہنمیوں، یہ جہنم سے نکلنے والا جو دھواں ہے، جو 3 کونے والا، 3 سرے والا ہے، یہ جہنم کا دھواں بھی تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں، تمہیں کوئی سایہ دینے والا نہیں، تمہیں جہنم کی گرمی سے کوئی بچاؤ دینے والا نہیں، کوئی سرکشا دینے والا نہیں ہے۔ اللہ، دنیا میں ہم لوگ درزی کا کپڑا دیتے ہیں، فٹنگ کا کپڑا، کپڑے میں ذرا سا نقص، ہم کہتے ہیں صاحب ہم نے تو ایسا ناپ دیا تو ہماری آستین ڈھیلی کیوں ہوگی، ہماری ہائٹ کم کیوں ہوگی۔ جہنمیوں کا کپڑا بھی تیار ہو رہا ہے، وہ لینن کا کپڑا نہیں ہے، وہ کاٹن کا کپڑا نہیں ہے، جہنمیوں کا کپڑا تیار ہو رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کاٹا جا چکا ہے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، اے جہنمیوں تمہارے لیے جہنم کی آگ کے کپڑے تیار کیے جا چکے ہیں، جہنم کی آگ کے کپڑے کاٹے گئے۔ اے اللہ، ہم نے کاٹن کے کپڑے دیکھے، ہم نے اون کے کپڑے دیکھے، ہم نے دنیا کے بڑے قیمتی کپڑے دیکھے، ہم نے آگ کے کپڑے نہیں دیکھے۔ او لوگوں، تمہارے تصور اور تمہارے امیجنیشن سے باہر کی چیز ہے، جہنمیوں کو آگ کے کپڑے کاٹ کر کے پہنائے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تم قیامت کے دن مجرموں کو دیکھو گے، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے، ان کے کپڑے تار کول کے ہوں گے، القطرہ کے ہوں گے جس سے روڈ تیار ہوتی ہے، ڈامر کے ہوں گے، تار کول کے ان کے کپڑے ہوں گے۔ تغشا وتغشا وجوہہم النار، اور جہنم کی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی، جہنم کی آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔ جہنمیوں کو کھانا کیا ملے گا؟ کھانا تو چاہیے نا، بھوک لگے گی انسان کو، کھانا بھی ملنا چاہیے۔ کھانا کیا ملے گا؟ جمعہ کے دن ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں امام صاحب دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم ایک آیت سنتے ہیں، تسلا نارن حامیہ، جہنمی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تسلا نارن حامیہ تسقا من عین آنیہ، ان کو کھولتے ہوئے چشمے کا گرم گرم پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور جہنمیوں کو پیپ اور مواد کے سوا اور جہنم کی کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کوئی کھانا نہ ملے گا۔ جنتیوں کو تو طرح طرح کے پھل فروٹ ملیں گے، شہد کی شراب الگ ہوگی، شہد کی نہر الگ ہوگی، شراب کی نہر الگ ہوگی، دودھ کی نہر الگ ہوگی۔ اور یہاں جہنمیوں کو کیا مل رہا ہے؟ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کھولتا ہوا گرم گرم پانی اور جہنم کی کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھلائی جائیں۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور اس کو کھانے کے بعد نہ تو ان کی بھوک مٹے گی، نہ ان کے بدن کے اندر کوئی طاقت آئے گی۔ دنیا میں آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، دنیا میں آگ میں کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں سے ایک پیڑ نکالے گا، ایک درخت نکالے گا جس کا نام زقوم ہے۔ یہ کیسا درخت ہے، یہ کیسا پھل ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا یہ درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ تانبے کی طرح یا تلچھٹ کی طرح جہنمیوں کے پیٹ میں جا کر کے کھولے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی کھولتا ہے، یہ پیٹ میں جا کر کے کھولے گا، پیٹ میں مروڑ پیدا کرے گا، پیٹ میں ایٹھن پیدا کرے گا، اور اتنا کڑوا ہوگا یہ زقوم کا درخت۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بالکل صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، لو ان قطرة من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الدنیا معایشہم، کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ، ایک بوند اگر دنیا میں ڈال دی جائے تو دنیا کی ہر چیز کی لذت ختم ہو جائے. اللہ، ایک بوند، اونلی ون ڈراپ، ایک ڈراپ اگر زقوم کا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا کی ساری لذتیں، ساری مٹھاس ختم ہو جائے. آج ڈاکٹر منع کرتا ہے تو ہم میٹھا چھوڑ دیتے ہیں کہ صاحب شوگر ہو گیا ہے. اللہ کے منع کرنے پر ہم حرام کام نہیں چھوڑتے. اللہ کی جہنم کا تذکرہ سن کر کے بھی ہم حرام کام نہیں چھوڑتے. جس قوم کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے، جس قوم کے بچے مارے جا رہے ہیں، جس قوم کی جوان بیٹیاں کفار اور مشرکین کی آغوش میں جا رہی ہوں، اس قوم کا نوجوان تھیٹر میں جا کر کے بالی ووڈ کی نئی نئی فلمیں دیکھتا ہے. ابھی میں بچوں کو لے کر کے، میرے بچے بڑی ضد کر رہے تھے کہ تھوڑا ہم لوگوں کو تفریح کرا دیجئے، میں آئی پی مال چلا گیا تو دیکھا بڑی لمبی لائن لگی ہے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیسی لائن لگی ہے؟ بولے وہ کوئی نئی فلم آئی ہے، کوئی نئی فلم آئی ہے، اس کے لیے لوگ دیوانے ہو رہے ہیں. دیوانے ہو رہے ہیں لوگ، فلم دیکھ کر کے آ رہے ہیں، تھیٹر کے اندر کا منظر جو ہے اس کو انسٹاگرام پہ ڈال رہے ہیں. اور فلم کیا ہے بھائی؟ پیار محبت کی کہانی، عشق و محبت کی کہانی ہے، واہیات اور بے حیائی کی باتیں، اس کو لوگ دیکھ کر کے شیئر کر رہے ہیں. یہ ہے آج ہماری قوم کا یہ حال ہے. دنیا کی ساری لذتیں بھول جاؤ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں جہنم کا تصور کر لو اور جہنم کے بارے میں سوچ لو میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بہت زیادہ عیش و آرام سے رہا ہوگا، سکون سے رہا ہوگا، کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی. اس کو اللہ تعالیٰ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، ایک پل کے لیے جہنم میں ڈال کے نکالے گا. یہاں اللہ کے نبی نے ایک لفظ استعمال کیا، صبغہ. صبغہ کے معنی رنگائی. یہ ہمارے جو ہماری انصاری برادری ہے، بنکر برادری، اس سے زیادہ اس لفظ کو کون سمجھے. ہمارے یہاں جب رنگائی کرتے ہیں تو دھاگے کو یا کپڑے کو جس طریقے سے رنگ بکنی ڈال کے، رنگ ڈال کے اس میں جب ڈال کے فوراً نکالتے ہیں تو ظاہر ہے کہ چینج ہو جاتا ہے کپڑے کا یا دھاگے کا کلر. تو اللہ کے نبی نے وہی لفظ استعمال کیا ہے، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ. جہنمی کو بس ایک، جس نے ساری زندگی عیش و آرام سے گزاری تھی، بس ایک بار جہنم میں ڈبکی ڈال کے نکال دیا جائے، ایک پل کے لیے ڈالا جائے گا. اور پھر اس سے اللہ پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعمة قط. اے میرے بندے یہ بتا کہ کیا کبھی تو نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی، کوئی بھلائی دیکھی، کوئی سکھ دیکھا؟ جو دن رات اے سی میں رہتا تھا، جس نے کئی منزل کی بلڈنگ تان کے رکھی ہوئی تھی، جو روپیے میں نوٹوں میں سویا کرتا تھا، جس کے پاس دنیا میں دولت کی عیش و آرام کی کوئی کمی نہ تھی، جو دنیا میں لگژری لائف گزار رہا تھا، ایک پل کے لیے جہنم سے نکلنے کے بعد کہے گا پروردگار ما رأیت خیرا قط، میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی کوئی نعمت نہیں دیکھی. ایک پل جہنم میں جانے کے بعد اس کا یہ تصور. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے بھئی؟ آگ لگ گئی، جل گیا انسان، مر گیا. جہنم میں ایسا نہیں، بار بار جلنے کی تکلیف دی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب ان کی چمڑی جل جائے گی، ان کا بدن جل جائے گا، ہم دوبارہ نئی چمڑی چڑھا دیں گے اور پھر جلائیں گے. ہم بار بار جلنے کی اذیت ان کو دیں گے. اسی لیے سورہ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں لا یموت فیہا ولا یحیا. جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. وہ موت، زندگی بھی ایسی ہوگی موت سے بدتر ہوگی اور موت نہیں ملے گی اس کو. جہنمی موت مانگے گا، اس کو موت نہیں ملے گی. قرآن کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہمیں تل تل نہ مارے، ہمیں قسطوں میں نہ مارے، اپنے رب سے کہہ دے ہمارا کام ختم کر دے. جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون. نہیں، موت نہیں آئے گی، تمہیں رہنا ہے اسی میں.
تڑپتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم سے ہمیں ڈرایا ہے میرے بھائی۔ دنیا میں ہم ذرا سی آگ ہمیں لگ جائے، ہمارے بچوں کو لگ جائے، ہم تڑپ جاتے ہیں۔ ہم جہنم کی آگ سے کیوں نہیں بچنے کی کوشش کرتے؟ اللہ کے پیارے نبی راتوں میں آپ کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں میں اٹھ جاتے تھے، آپ اپنی بیویوں کو اٹھاتے تھے، اٹھو قیامت قریب ہے، تیاری کرو۔ کبھی آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے اے میرے خاندان کے لوگوں، اے بنی لوئی، اے بنی فہد، اے بنی مطلب، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے میرے خاندان کے لوگوں، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ کبھی آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم نے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی؟ آج حالات دیکھیں ہماری قوم کے کیا ہیں۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، ہمارے یہاں آج کل یہ کیس بہت بڑھ رہا ہے صاحب، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں ڈیلی۔ میں بھی لکھنؤ گیا تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا ہر ہفتے ہمارے سامنے 2-4 کیس ایسے آتے ہیں، مسلمان لڑکی ہے، برقع گھر سے ماشاءاللہ برقع پہن کے دستانہ پہن کے نکلی ہے اور کسی مشرک کے ساتھ وہ گھوم رہی ہے۔ یہ کیس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بہت یہ لمبا ٹاپک ہے، اس پر ہم کبھی بعد میں تفصیل سے بات کریں۔ 2 چیزیں بنیادی طور پہ مجھے سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ ہم نے کیا کیا، بیٹیوں کو ہم پڑھا رہے ہیں اور بیٹوں کو جاہل بنا کے بٹھا رہے ہیں۔ ہمارے علاقوں کا، سارے مسلم علاقوں کا یہی حال ہے۔ ہمیں اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، ہم کم کھا لیں گے، پریشانیاں سہ لیں گے، لیکن ہماری بیٹی پڑھے۔ بھئی ہمیں یہ جذبہ ہے، کیونکہ اب رشتے ناطے میں بھی لوگ پوچھتے ہیں بھی لڑکی کتنی پڑھی ہے، تو ہمیں وہ ایک مجبوری بھی ہے، اس لیے ہم لڑکیوں کو پڑھاتے ہیں۔ لڑکوں میں کوئی پوچھتا نہیں کتنا پڑھا لکھا ہے، 5 تک پڑھا لیا، 6 تک پڑھا لیا، بہت ہے۔ یہ جو ڈس بیلنس ہے، لڑکیوں کو آپ گریجویشن کرا رہے ہیں، لڑکیاں کم سے کم انٹر کر رہی ہیں، اور لڑکے 5 تک پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، چلو بھائی اب کام کرو۔ یہ جو سوچ ہے آپ کی، اس سوچ نے بھی سماج میں ڈس بیلنس بنایا ہوا ہے، اور یہ ڈس بیلنس آپ کے سماج کو برباد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی غور کیجئے کہ ہمارے مسلم علاقوں کی پہچان کیا ہے۔ بجڈیا کا علاقہ ہو، چاہے ہمارے علی پورہ کا علاقہ ہو، مدن پورہ کا علاقہ ہو، مسلم علاقوں میں جائیے آپ کو ایک چیز ملے گی، صاحب قیمہ کی پوڑی بہت اچھی مل رہی ہے، صاحب فلاں جگہ چلے جاؤ چکن فرائی بہت اچھا مل رہا ہے، فلاں جگہ چلے جاؤ صاحب وہاں بریانی بڑی زبردست مل رہی ہے۔ آپ میرے علاقے میں آئیے، یمنا ٹاکیز کے پاس کا جو علاقہ ہے، انبیا منڈی کا علاقہ، پورے نوجوان ہمارے لڑکے وہاں بھرے پڑے ہیں صاحب، کوئی کباب پراٹھا کھا رہا ہے، کوئی بریانی کھا رہا ہے۔ ہماری قوم تو صاحب اللہ معاف کرے کھانے کے لیے پیدا ہوئی، اور آپ تھوڑا سا غیر مسلموں کے علاقے میں پڑھیں۔ میں ابھی آج بائک سے آ رہا تھا بجڈیاں کے لیے، ناٹی املی سے آگے بڑھا، جب لورا بیر کے پہلے علاقہ ہے رام کٹورا علاقہ بولتے ہیں اس کو، دیکھا صاحب کوچنگ ہے، لڑکے نکل رہے، اس میں مسلمان لڑکے بھی ہیں، مسلمان لڑکیاں بھی ہیں۔ آپ کی قوم کی بیٹیوں کو کوچنگ حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے علاقے میں جانا پڑ رہا ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اور کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس پیسے کی کمی، بہت پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے یہ ہماری شادیوں میں کوئی جا کے دیکھ لے صاحب، ہماری منگنیوں میں کوئی جا کے دیکھ لے، ہمارے رسم و رواج میں کوئی جا کے دیکھ لے۔ ہمارے پاس ان فضول کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے، ہمارے پاس اپنی قوم کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں۔ آنے والا زمانہ بہت نازک ہے میرے بھائیوں، اس ملک میں آنے والا آپ کا مستقبل آپ کی محنت اور کوششوں سے طے ہوگا۔ دوسروں کے رحم و کرم پہ جینا چھوڑ دیجیے، آپ کو خود اپنے لیے راستہ طے کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ظالم درندے آپ کی بہو بیٹیوں کو نوچتے رہیں گے۔ کتنے واقعات ہو رہے ہیں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مسلمان لڑکیوں کی عزت کو برباد کیا جاتا ہے، ان کو مار کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور یہ واقعات پہلے بڑے بڑے شہروں میں ہوتے تھے، اب چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ہو رہے ہیں۔ تو جہنم کی آگ سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہمیں اور آپ کو بچانا ہے۔ اب اس تعلق سے ایک بات میں اور آپ کے سامنے رکھوں، جہنم کے بارے میں آپ نے سن لیا، اب ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچیں گے کیسے؟
جہنم سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر انشاءاللہ ہم اتنی ہی چیزوں پر اگر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، اگر جہنم سے بچنا ہے ہمیں توحید کو خالص کرنا پڑے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد غوث اعظم، مشکل کشا، غریب نواز، بندہ نواز، داتا، دستگیر، یہ سارے القاب و آداب اگر کسی کے لیے استعمال ہوں گے تو رب العالمین کے لیے استعمال ہوں گے۔ جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکائے، یہ اس کی توحید کو کبھی گوارا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ اس سے بڑا غدار کون ہے جو نماز میں آ کر کے کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی عبادت کرتا ہوں تو تیری کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں تو تجھ سے مانگتا ہوں، اور مسجد کے باہر نکل کے وہ لال کالے پیلے دھاگوں پر اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی پتھر کے بت پر اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی پیڑ پہ جا کے اپنا عقیدہ رکھ لے، کسی قبر پہ جا کے اپنا عقیدہ رکھ لے، ایسے مسلمان کو اپنے ایمان کی اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لن یوافی عبد یوم القیامۃ یقول لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن جو بندہ اس حال میں آئے گا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوگا، توحید پر ہوگا، یبتغی بہ وجہ اللہ، اور توحید سچی ہوگی، خالص ہوگی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، الا حرم اللہ علیہ النار، ایسے سچے پکے موحد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دے گا۔ اور اہل حدیثوں اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھو۔ اب یہ بھی خبریں سننے میں آنے لگی ہیں کہ صاحب کسی بات پر کوئی مسجد میں امام صاحب سے ناراض ہو گیا، متولی صاحب سے ناراض ہو گیا، صاحب مسجد چھوڑ دیا، دوسرے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگا۔ یہ اب ہماری جماعت پہ بھی ہونے لگا ہے۔ اب ہماری جماعت کے بعض لڑکے صاحب وہ انجینئر علی مرزا اور فلانی اور ڈھکانے کو سن رہے ہیں، علماء مر گئے کیا؟ کہ قرآن و حدیث سنانے والے مر گئے کہ تم ایسے للو پنجو سے تم دین سیکھو گے، صحابہ کرام کو گالی دینے والوں سے تم دین سیکھو گے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، سونا دے کے کبھی پیتل نہیں خریدا جاتا، سونے کے بدلے کبھی لوہا نہیں خریدا جاتا۔ تمہارے پاس اہل حدیثوں میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم دنیا میں کمزور ہیں، کم ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس توحید کی طاقت ہے تو انشاءاللہ ہم سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کی قدر کرو۔ یہی بجٹیا کا علاقہ تھا جہاں کبھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے توحید کی ایک آواز پھیلی تھی، اہل باطل اور اہل بدعت کا منہ کالا ہوا تھا، اور ایک بڑی تعداد نے توحید و سنت کو قبول کیا تھا۔ اب اسی علاقے سے ہم یہ خبریں سنیں کہ صاحب توحید و سنت پر چلنے والا اور اس جماعت اور اس منہج سے وابستہ کوئی نوجوان وہ راستہ بھٹک رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، شاعر نے کہا تھا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور مسلمان میں بھی اہل حدیث اور قرآن و سنت کا علم بردار ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اگر اس منہج سے جڑے ہو، اس مسلک سے جڑے ہو، اس عقیدے سے جڑے ہو، اس کی لاج رکھنا۔ تمہارے گھروں میں بیماریاں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، جنات اور جادو کا مسئلہ آ جائے، تمہارے گھر میں کبھی تعویذ نہیں آنا چاہیے، تمہارے گھر کی عورتوں کے عقیدے کبھی خراب نہیں ہونے چاہیے، تمہارے بچوں کے ماتھے پر نظر کا ٹیکا نہیں لگنا چاہیے، تمہارے گھر کی عورتوں کے ماتھے پر کبھی بندیاں نہیں آنی چاہیے۔ یہ تمام شرک کی علامتیں، ان سے اپنے گھروں کو بچاؤ میرے بھائی۔ ہمارے یہاں علیہ پورہ میں ایک جگہ شادی ہو رہی تھی، شادی کا سامان جا رہا تھا، میں نے دیکھا صاحب اس میں سندور رکھا ہوا ہے، سندور رکھا ہوا ہے اور بھی کچھ چیزیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے صاحب یہ سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا ہمارے اسلام میں کوئی سہاگ نہیں ہوتا، کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتا، وہ غیر مسلموں میں ہوتا ہے صاحب۔ وہ ماتھے کا سندور سہاگ کی علامت ہے اور گلے کا منگل سوتر سہاگ کی علامت ہے۔ ہمارے یہاں سہاگ کی کوئی علامت نہیں ہے، بس میاں بیوی کا پیار اور محبت، یہی سہاگ کی علامت ہے۔ یہ سہاگ کیا ہوتا ہے؟ سہاگ کی پڑیا مسلمان کے گھر میں صاحب شادی میں دی جا رہی ہے۔ اب شاید میں یہ 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب شاید یہ رواج ختم ہو گیا ہو، اللہ کرے ختم ہو گیا ہو۔ تو اس طریقے کی جہالتیں اگر ہمارے گھروں میں کہیں ہیں تو یہ دور ہو جانی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، جہنم سے اگر بچنا ہے تو دعا کرتے رہیے اللہ تعالیٰ سے۔ 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت آسان ہے۔ پہلی دعا تو سب کو یاد بھی ہوگی، اور جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ دعا اتنی اہم دعا ہے کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو طواف کے دوران حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں یہ دعا پڑھنا، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور یہ دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار تو ہمیں دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا پڑھیے، کثرت سے پڑھیے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے اے اللہ اس نے 3 مرتبہ تجھ سے جنت مانگی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے۔ اور جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو جہنم سے بچا لے۔ تو بس 24 گھنٹے میں کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اس دعا کو ہلکا مت سمجھو میرے پیارے ساتھیوں، جہنم سے بچنا ہے تو اس دعا کا بھی اہتمام کرو۔ اسی طریقے سے اگر جہنم سے بچنا ہے تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کیجئے، اور خاص طور سے 2 نمازیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر کی نماز بھی عام طور سے آدمی سونے میں گزار دیتا ہے، اور اگر دوپہر میں سویا تو عصر نکل جاتی ہے۔ یہ 2 نمازیں ایسی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس، وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے کے پہلے نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے کے پہلے نماز پڑھے۔ سورج کے نکلنے کے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ فجر کی، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ عصر کی۔ یہ 2 نمازیں اگر پابندی سے، اس کا مطلب یہ نہیں باقی 3 چھوڑ دینا ہے، مطلب یہ 2 نمازیں خاص طور سے اس کی تاکید اس لیے ہوئی کہ یہ عام طور سے انسان اس میں غفلت کر دیتا ہے۔ تو 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ یہ عمل بھی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اچھا، نماز میں بھی ہم لوگ کب آتے ہیں؟ 8:45 بجے جماعت ہے تو گھڑی دیکھ کے ہم لوگ 8:44 میں گھر سے نکلتے ہیں۔ ہر نماز میں، ابھی مدن پورہ کی بعض مسجدوں میں تو میں دیکھتا ہوں جب میں داخل ہو رہا ہوں نماز میں تو صاحب ادھر سلام پھیرا گیا، ادھر کچھ لوگ آئے اور دوسری جماعت ہو رہی۔ دوسری جماعت جائز ہے، مگر اس میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسری جماعت نہ ہو۔ دوسری جماعت صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ وہاں نوبت ہی نہیں آتی تھی، جبکہ وہاں گھڑی بھی نہیں تھی۔ ہمارے تو صاحب گھڑی ہے، معلوم ہے کہ 8:45 بجے جماعت، مگر لوگ لیٹ آئے۔ علماء نے لکھا، سعودی عرب کے علماء نے خاص طور سے لکھا ہے دوسری جماعت ان مسجدوں میں ہونی چاہیے جو راستے کی مسجدیں ہیں، بازار کی مسجدیں ہیں، کہ جس کی نماز چھوٹ گئی ہے، گزر رہا ہے، وہاں آیا پڑھ دیا، جماعت بنا کے 2-4 لوگوں نے پڑھ دیا۔ لیکن جہاں پابندی سے نماز ہو رہی ہے وہاں دوسری جماعت کا مطلب اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بعض جگہوں پہ بعض مسجدوں میں پابندی سے دوسری جماعت ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ تو جماعت میں آپ جب آئیں تو 5 وقتہ نماز میں آپ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 40 دن تک ایسی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، یدرک التکبیرۃ الاولیٰ، امام کے ساتھ پہلی تکبیر اس کو ملتی رہی، کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں کی برات اس کو لکھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جہنم کی آگ سے برات لکھ دی جائے گی، جہنم کی آگ سے اس کو نجات مل جائے گی، اور نفاق سے برات کا پروانہ مل جائے گا، یعنی وہ منافق نہیں مانا جائے گا، وہ مومن مانا جائے گا جو 40 دن تک لگاتار کنٹینیو ایسی نماز پڑھے کہ پہلی تکبیر میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہو۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنا۔ اب ظاہر ہے کہ 4 رکعت سنت پڑھنے کے لیے کم سے کم 10 منٹ پہلے تو آپ کو آنا پڑے گا۔ 4 رکعت سنت ظہر کے پہلے جو پابندی سے پڑھے گا اس کو بھی جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کی پیاری بیوی حضرت معاویہ کی بہن حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیارے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر، جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعت نماز پابندی سے پڑھی، و40 بعدها، اور ظہر کے بعد 4 رکعت پابندی سے پڑھی، حرمہ اللہ علی النار، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ تو کوشش کیجئے ظہر کے پہلے بھی 4 رکعت سنت پڑھیے اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعت سنت پڑھیے۔ اب یہ 4 کیسے پڑھیں گے؟ آپ چاروں ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2-2 کر کے، بہتر یہ ہے کہ آپ 2-2 کر کے الگ الگ پڑھیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو نفلی روزے کا اہتمام کریں۔ عاشورہ کا روزہ رکھیے، عرفہ کا روزہ رکھیے، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھیے۔ اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ جو نفلی روزہ ہے وہ رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے، باعد اللہ بذالک الیوم وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں جہنم کی آگ سے بچانے والی ایک چیز یہ بھی ہے اللہ کے خوف سے رونا۔ اللہ کے خوف سے رونا۔ آج ہمارے آنکھوں سے کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نہیں نکلتے۔ زندگی میں کچھ ایسا وقت بھی مقرر کیجیے، اپنی تنہائی کا کچھ ایسا وقت بھی بنائیے جب آپ اللہ سے بات کریں۔
جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کنفیشن کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، سید الاستغفار پڑھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے روئے گا، حتی یعود اللبن فی الزرع، جیسے جب تک دودھ واپس جانور کے تھن میں نہ چلا جائے، جس طریقے سے تھن میں واپس دودھ کا جانا امپاسبل ہے، اللہ کے خوف سے رونے والا انسان اس کا جہنم میں جانا امپاسبل ہے۔ اور آپ نے فرمایا ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اللہ کی راہ میں جو دھول کھاتا ہے وہ اللہ کی راہ کی دھول اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جو اللہ کی راہ میں دھول کھائے گا، اللہ کی راہ میں پریشانی اٹھائے گا، وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، جو بیٹیوں کا باپ ہے، آج بیٹیاں لوگ بڑے ترس اور بڑے رحم کی نظر سے دیکھتے، صاحب اس کو تو 4 بیٹیاں ہیں، اس کی تو 3 بیٹیاں ہیں۔ کسی کو اللہ نے اگر صرف بیٹیاں دیں اور بیٹا نہیں ہے تو سارا زمانہ ترس کھاتا ہے۔ لیکن اسی زمانے میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے 9 بیٹے تھے اور جب مرنے لگے تو رو رہے تھے اور دعا کرتے اے اللہ تو نے مجھے بے اولاد کیوں نہیں بنایا۔ 9 بیٹے تھے، مرنے کے ٹائم ایک بیٹا بھی باپ کے کام نہیں آیا۔ تو یہ سمجھنا کہ صاحب بیٹا ہے تو بہت مبارک ہے اور بیٹی ہے تو ہمارے وہ تو پرائی ہے چلی جائے گی، یہ سب فضول کی باتیں۔ اگر بیٹی اللہ نے آپ کو دی ہے، بیٹی کی اچھی پرورش کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ بیٹی بھی آپ کو جہنم سے بچانے کا پروانہ لے کے آئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ابتلي من هذه البنات شيئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے اور وہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، کن له سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ اور یہی نہیں، اگر آپ بہنوں کے بھائی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ماں باپ جلدی انتقال کر گئے، بہنوں کی پرورش آپ کو کرنا پڑ گیا۔ اللہ کے نبی بہنوں کے بھائی کو کیا بولتے ہیں؟ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں یا 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں اور ان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، ان بیٹیوں کے باپ کو اور ان بہنوں کے بھائی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ تو اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، بیٹی والے اگر ہو تو بیٹی کی اچھی پرورش کرو، اسے زمانے کے فتنوں سے بچاؤ، اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچاؤ۔ یہ بڑا نازک زمانہ ہے، میں بڑے صاف الفاظ میں کہہ دوں، یہ بہت نازک زمانہ ہے۔ یہ آنکھ موند کر کے اپنی اولاد پر بھروسہ کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے خاص طور سے بہت محتاط رہو۔ آپ کی بیٹیوں کو ٹریپ کرنے کے لیے اور ان کو فتنوں میں اور بے حیائی کے جال میں پھنسانے کے ہزاروں راستے شیطان نے نکال کے رکھے ہیں، اس لیے بیٹیوں کی تربیت کے معاملے میں بہت عقل مندی سے کام لو۔ اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرو۔ آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے، اس پر کوئی جھوٹا بلیم لگا رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کان کھڑے کر لیں؟ آپ بھی اس میں آگ میں پیٹرول ڈالیں؟ نہیں، اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رد عن ارض اخی، جو اپنے بھائی کی آبرو کی حفاظت کرے گا، اپنے بھائی کا ڈیفنس کرے گا، دفاع کرے گا، رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اس کو قیامت کے دن بچائے گا۔ اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کثرت سے کریں۔ آج ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بعض مسجدوں میں جمعہ کے بعد چندہ ہوتا ہے، اتنا معمولی چندہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ خطیب آتا ہے، کوئی مان لو کہیں سے 5-6 کلومیٹر دور سے آیا، تو اس خطیب کو 100-200 کرایہ دینے میں بھی جو ہے مسجد کی انتظامیہ کی جان نکلتی، چندہ ہی اتنا کم ہوتا ہے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ ایسا نہیں کہ سب ننگے بھوکے لوگ بیٹھے، ماشاءاللہ کھانے کمانے والے لوگ اور اس میں پیسے والے لوگ، خوشحال لوگ موجود ہیں، مگر ہماری جیب سے سکہ نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے سکہ نکلتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے دل چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کی آمدنی اتنی نہیں تھی، لوگوں کی کمائی اتنی نہیں تھی، مگر لوگوں کے دل بڑے تھے۔ لوگ مہمان گھر میں آتا تھا پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے تھے، اور آج ماشاءاللہ ہمارا لائف اسٹائل اچھا ہے، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، مگر آج دل چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا، اس سے بھی انسان جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر کے بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ۔ تو میرے عزیزو، یہ چند باتیں جو میں نے سرسری طور پہ جو مجھے سمجھ میں آئی میں نے نوٹ کر کے آپ کو سنا
سنا دی ہے، اتنی باتوں پر بھی اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، یہ جنت اور جہنم کے بارے میں آپ نے 2 تقریریں سنی ہیں، یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جنت آلریڈی تیار ہے، جہنم آلریڈی تیار ہے، اور قیامت کے دن ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو متقیوں کے قریب کیا جائے گا اور جہنم کو بھی بھڑکایا جائے گا، جہنم کو مجرموں کے قریب کیا جائے گا۔ تو جنت اور جہنم آلریڈی موجود ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا 100% وہ بالکل سچ ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو میرے بھائیوں صرف ایمان رکھنے سے اور یقین کرنے سے کام نہیں چلے گا، جنت کی تیاری کیجئے اور جہنم کی آگ سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جن بھائیوں کی محنت اور کوشش شامل رہی، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا جمع ہونا، ہمارا سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ معاش کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رزق کو ہم سب کے اوپر کشادہ کر دے، اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، اور ملک میں جو لوگ زہر پھیلانا چاہتے ہیں، ملک میں نفرت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ایسی فرقہ پرست طاقتوں کو ان کے مشن میں، ان کے منصوبے میں ناکام کر دے۔ اللہ اس ملک کے امن چین کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنا دے۔ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔